السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، اور ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام پہنچایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا کا حال کیا تھا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد کی زندگی کیسی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کی حالت۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے ایران اور روم بڑی طاقتیں اور ترقی والی حکومتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ایران کا ملک عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کا مذہب مجوسیت تھا۔ روم کی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھی، اور یہاں کے لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ایران۔ اس وقت ایران میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور امیر لوگوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ خود ہی مختلف قسم کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، غرض خدا کے علاوہ وہ دنیا کی ہر طاقت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ روم۔ یہی حال روم کا تھا۔ ستاروں اور دیوتاؤں کی پوجا کے علاوہ رومی قبروں کو بھی پوجتے تھے۔ لوگوں کا مذہب اگرچہ عیسائی تھا، لیکن ان میں سینکڑوں فرقے موجود تھے جن میں آئے دن سخت لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ہر فرقے کا پوپ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اس کے ماننے والے اس کو سجدہ کرتے تھے۔ ان میں دین داری کا اونچا درجہ رہبانیت تھا، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا۔ اب بات آتی ہے پاکستان اور بھارت، جو کہ اس وقت ایک ہی تھے۔ یہی حال اس وقت پاکستان اور بھارت کا تھا۔ یہاں دیوی دیوتاؤں کی تعداد 33 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ ذات پات کی تفریق زوروں پر تھی۔ شراب کا رواج عام تھا۔ شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، اوہام اور گندے خیالات اپنی انتہا پر تھے۔ جوا عام تھا۔ لوگ اپنی عورتوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ ایک عورت کئی شوہر کر لیتی تھی۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ ننگے مرد اور عورتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ عبادت اور نیکی سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ اب بات آتی ہے عرب، جس ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ساری دنیا میں جہالت اور شرک کا دور دورہ تھا، لیکن عرب کی حالت دنیا کی دوسری سلطنتوں سے بڑھ کر خراب تھی۔ یہاں کے رہنے والے بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور جنوں کو خدا کا عزیز یعنی پیارا اور قریبی سمجھتے تھے، اور اسی نسبت سے ان کی بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرستی کا شوق اتنا عام تھا کہ اگر انہیں راستے میں کوئی خوبصورت سا پتھر مل جاتا تو اسی کو پوجنے لگتے۔ سفر پر جانے سے پہلے آٹے وغیرہ کے بت بنا لیتے، ان کی پوجا بھی کرتے، اور جب بھوک لگتی تو کھا بھی لیتے تھے۔ اس کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ جہالت کا یہ حال تھا کہ معمولی باتوں پر خوفناک جنگیں چھڑ جاتی تھیں، اور ان جنگوں کا سلسلہ پشتوں تک چلتا تھا۔ عرب میں جوا کھیلنا اور شراب پینا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تھا۔ اسی طرح سود خوری، لوٹ مار، زنا اور دوسرے برے کام بھی تھے۔ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کام کو بے حیائی کی بجائے نیکی کا کام سمجھتے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانیاں چڑھاتے، سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے۔ ایک آدمی جس قدر چاہتا شادیاں کر لیتا۔
آخر اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 اپریل 1571 عیسوی میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ وہ عرب اور تمام دوسری جگہوں سے برائیوں کو مٹا دیں اور سب انسانوں کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ دکھائیں۔